الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وأصحابه أجمعين أما بعد. قال الله تبارك وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. وقال تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. صدق الله العظيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: المسلم أخو المسلم. وقال عليه الصلاة والسلام: يد الله على الجماعة، أو كما قال النبي صلی اللہ علیہ وسلم. محترم بھائیو، بزرگوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کو اجتماعیت اور اتحاد پہ لائے تھے کہ امت کا اتحاد، اتفاق، اجتماعیت یہ دین کی شان و شوکت ہے، مسلمانوں کی عزت ہے اور مسلمانوں کی کامیابی کا راز ہے. ہمارے صفوں میں اتحاد کا نہ ہونا ہماری ذلت، بخاری، غلامی اور مظلوم بن کے رہنے کا بہت بڑا سبب ہے. قرآن پاک کی آیات اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ جس میں اجتماعیت، وحدت امت، اتفاق کی بڑی تاکید کی گئی ہے. ایمان والے کو ایمان والے کا بھائی قرار دے کر آپس میں جوڑ دیا گیا ہے. انما المؤمنون اخوہ، المسلم اخو المسلم، یہ آپس کا جوڑ، یہ حدیث مبارکہ اور قرآن پاک کی آیتیں آپس کا جوڑ چاہتی ہیں. قرآن پاک کی جو آیت پڑھی گئی، واعتصموا بحبل اللہ جمیعا ولا تفرقوا، ایمان والوں سے کہا جا رہا ہے کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑے رہو. ولا تفرقوا، اجتماعیت کو باقی رکھو، متفرق مت ہو، الگ الگ مت ہو جاؤ، ٹکڑیوں میں مت بٹ جاؤ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کے اندر امت کو جوڑا ہے. بیت اللہ کی تعمیر ہو رہی ہے، بیت اللہ کی تعمیر کا مرحلہ ہے، حجر اسود کے رکھنے کا معاملہ ہے کہ اس پتھر کو کون اٹھا کر بیت اللہ میں نصب کر دے، لگا دے. سرداریاں تھیں، ہر ایک کی انا کا مسئلہ تھا، ہر ایک کی ناک تھی. جھگڑے شروع ہو گئے آپس میں، تلواریں نکل گئی، گردنوں کے کٹنے کا مسئلہ آ گیا. ہر ایک چاہتا تھا کہ میرا قبیلہ لگائے، میری برادری لگائے، میرے برادری کا سردار لگائے. غرض بیٹھ کر یہ معاملہ طے ہوا کہ بیت اللہ میں جو سب سے پہلے داخل ہوگا اس کے فیصلے کو مانا جائے گا. وہ جس قبیلے کو اور قبیلے کے سردار کو کہہ دے وہ اس پتھر کو لگائے گا. غرض دوسرے دن سب سے پہلے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کعبۃ اللہ میں داخل ہوتی ہے. سب نے کہا انہی سے ہم اپنا فیصلہ کروائیں. آپ صادق الامین تھے، سچائی، امانت داری، ساری چیزیں دیکھ کر مطمئن ہو گئے. کہا تب بھی مسئلہ یہ تھا کہ اللہ کے نبی کسی سرداری کے بارے میں کہہ دیتے کہ یہ قبیل قریش لگا دے یا فلاں قبیلہ لگا دے، تب بھی
ماننے کے جذبات انسانیت کے اندر بہت کم ہوتے ہیں جب انانیت آ جاتی ہے، مفاد پرست آ جاتا ہے، اپنی ناک کا مسئلہ ہو جاتا ہے، اس کو ہر جگہ اندھیرا نظر آتا ہے، صرف اپنی انا نظر آتی ہے۔ قوم کی بھلائی، ہمارے انتشار سے نقصان کیا ہوگا، یہ ساری چیزوں سے غافل ہو کر صرف اپنی ذات اس کو دکھائی دیتی ہے۔ زندگی میں دین نہیں ہوتا، خیرخواہی نہیں ہوتی، اپنے جذبات کو دوسروں پر قربان کرنے کا احساس نہیں ہوتا، تو یہ چیزیں ہوتی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اجتماعیت والی شکل کو پیدا فرمایا۔ آپ نے ایک چادر منگوائی اور اس چادر کو بچھوایا اور اس کے اوپر اپنے دست مبارک سے حجر اسود کے اس پتھر کو اٹھا کر اس مبارک پتھر کو اس چادر پہ رکھا اور سارے قبیلے کے سرداروں کو بلایا اور کہا کہ اس چادر کے ہر کنارے کو پکڑو۔ انہوں نے چادر کے کناروں کو پکڑا اور بیت اللہ کے پاس لے کر آئے۔ اللہ کے نبی نے اپنے مبارک ہاتھوں سے اس حجر اسود کو کعبۃ اللہ میں نصب کر دیا۔ تو جہاں پر جتنا بڑا فساد اور تلواروں کے نکلنے کا، گردنوں کے کٹنے کا، بیت اللہ میں خون ریزی کے ہونے کا سبب بن سکتا تھا، اللہ کے نبی نے وہ شکل اختیار کی جس کی وجہ سے اجتماعیت پیدا ہو جائے، مسئلہ ٹل گیا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے نمونہ ہے، مشعل راہ ہے۔ ہر معاملے میں نبی کی سیرت کو سامنے رکھنا، یہ نبی کے امتی کا شیوہ ہے کہ ہر وقت اللہ کے نبی کی زندگی سامنے ہو، اس عمل کے اندر صحابہ کی زندگی سامنے ہو۔ جنگ احد کا معاملہ آیا، مشورہ ہوا صحابہ سے۔ اجتماعیت جو ہوتی ہے پیدا، وہ مشوروں سے ہوتی ہے، آپس کے بیٹھنے سے ہوتی ہے، مل جل کر بات کرنے سے ہوتی ہے۔ مسائل کا حل بات چیت کے اندر ہوتا ہے۔ ہر آدمی اپنی ہانکنے لگے اور اپنی بات چلانے لگے تو اس سے مسائل کا حل نہیں، دلوں میں پھٹن ہوتی ہے اور ہماری اجتماعیت بکھر جاتی ہے۔ جنگ احد کے موقع پر اللہ کے نبی نے مشورہ کیا مسجد نبوی کے اندر کہ دشمن آ رہا ہے اپنے آب و تاب کے ساتھ بدلہ لینے کے لیے، جنگ بدر میں جو زخم انہوں نے کھائے ہیں اس کا بدلہ لینے کے لیے، کہ ہم جنگ مدینے میں رہ کر کریں یا مدینے کے باہر جا کر کریں۔ اللہ کے نبی کی رائے یہ تھی کہ مدینے میں رہ کر کرنے میں زیادہ عافیت ہے، حفاظت ہے، لیکن اکثریت کی رائے یہ تھی کہ مدینے سے باہر نکل کر احد کے مقام پر لڑا جائے۔ اللہ کے نبی نے صرف اپنی رائے کو نبوت کے مقام پر فائز ہوتے ہوئے اجتماعیت کو باقی رکھنے کے لیے، اجتماعیت کی اہمیت کو بتانے کے لیے اللہ کے نبی نے باہر جا کر کرنے کا فیصلہ فرمایا۔ یہ سیرت ہمارے سامنے ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو ہمارے اندر اجتماعیت نہیں ہے، دو بھائی ہیں تو دونوں میں اتفاق نہیں ہے، باپ بیٹے میں اتفاق نہیں ہے، بیوی شوہر میں نہیں ہے، ماں بیٹی میں نہیں ہے، پڑوسی میں نہیں ہے، جس کی واسطے آج ہم ذلیل ہو رہے ہیں۔ ہمارا اتحاد نہ ہونے کی وجہ سے آج دنیا میں کوئی ہماری اہمیت نہیں ہے، مولی اور گاجر کی طرح کاٹا جا رہا ہے۔ دیکھیں فلسطین کے حالات کو، آج ہم متفق نہیں ہیں، کوئی مسلم ملک آواز اٹھانے کے لیے تیار نہیں ہے، کیوں؟ اتفاق ہمارے اندر نہیں ہے، اتحاد نہیں ہے، جمعیت نہیں ہے۔ اور نبی دین کا جو عمل ہے آپ اٹھا کے دیکھیں، یہ جمعہ کیوں ہے؟ اجتماعیت کے لیے۔ جماعت کی نماز کیوں رکھی گئی اور اس کے ثواب کو زیادہ کیوں رکھا گیا؟ اجتماعیت کے لیے۔ عیدین کی نمازیں کیوں رکھی گئی؟ اجتماعیت کے لیے، کہ ہمارا جوڑ ہو، آپس میں ہم ملنے والے بنے، اپنے دلوں کو صاف کرنے والے بنے۔ حج بیت اللہ کیوں رکھا گیا ہے؟ اجتماعیت ہے اس کے اندر، سارے عالم کے مسلمانوں کو جمع کیا جا رہا ہے۔ یہ اجتماعیت مسلمانوں کی سب سے بڑی طاقت ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا عمل، بیٹھے ہیں، ایک صحابی کی ہوا خارج ہو گئی،
تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے یہ نہیں کہا کہ جس کی ہوا خارج ہو گئی ہے وضو کر کے آئے، فرمایا کہ سارے جائیں وضو کر کے آئے۔ دین کا حسن دیکھیں کہ اجتماعیت کو باقی رکھنے کے لیے کہ ایک بھی ذلیل نہ ہو، ساروں کو وضو کروایا۔ ایسے اعمال ہوتے ہیں تو اجتماعیت پیدا ہوتی ہے۔ آج ہماری زندگیاں غیبت سے، جاسوسی سے، دوسروں کی ٹوہ میں پڑنا اور دوسروں کے اوپر دوسروں کے عیبوں کو ٹٹولنا، یہ وہ چیزیں ہیں جو ہمارے اندر اتفاق اور اتحاد کو پیدا نہیں کر سکتا۔ بچپن میں بچوں کو کتابیں پڑھائی جاتی تھی، بچپن سے ذہن نشین کرایا جاتا تھا فرضی واقعات کے ذریعے سے۔ آپ نے بھی پڑھا ہوگا، ہم نے بھی پڑھا ہے۔ اتحاد کے اندر کیا طاقت ہوتی ہے۔ ایک شخص کے 5 بیٹے ہیں، آپس میں لڑتے تھے، باپ بیزار تھا، بلوایا کہ اتحاد کیسے کروں۔ ایک ایک لکڑی اپنے بیٹوں کو دیا، کہا اس کو توڑو۔ سب نے آسانی سے اس کو توڑا، ساری لکڑیوں کو جمع کر کے اس کا ایک گٹا بنایا، ہر ایک کو دیا کہ اس کو توڑو۔ کوئی بھی توڑنے سے اس کی طاقت ان لکڑیوں کو نہیں توڑ سکی، سب عاجز ہو گئے۔ تو باپ نے نصیحت کی، جب تم منتشر ہوگے، الگ الگ ہوگے، تو تمہارا بھی کوئی بچانے والا، حفاظت کرنے والا کوئی نہیں ہوگا۔ جیسے لکڑیوں کو تم نے توڑا ہے، تمہیں بھی توڑنا آسان ہو جائے گا۔ اور تب تم 5 مل کر رہو گے تو اس گٹے کی طرح ہوگے جس طریقے سے تم میں سے کوئی توڑ نہیں سکا۔ اتفاق، 2 بیلوں کی فرضی کہانی بچوں کو پڑھائی جاتی تھی کہ 2 بیل تھے کہ آپس میں جب تک اتفاق سے رہے، شیر کی ہمت نہیں جنگل سے آ کر ان پر حملہ کرے، جب بھی وہ آتا تو وہ دونوں مل کر اس کا مقابلہ کرتے اور وہ بھاگ جاتا تھا۔ دونوں میں اتفاق ختم ہوا تو اس نے دیکھا کہ وہ ایک دوری پر ہے اور یہ دوسری دوری پر ہے، پہلے ایک پر حملہ کیا، دوسرے دن دوسرے پہ حملہ کیا، دونوں ختم ہو گئے، اتحاد ختم ہو گیا، ان کے جان کے لالے پڑ گئے۔ ظالم ظلم کرنے کی ہمت اس کے اندر ہو گئی۔ تو یہ تاریخ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اجتماعیت کی بتائی ہے کہ ہمارے اندر اجتماعیت پیدا ہو۔ اجتماعیت پیدا نہیں ہوگی تو ہماری کوئی طاقت نہیں ہوگی، ہماری ہوا اکھڑ جائے گی۔ جیسے کہ کہا جا رہا ہے کہ آج تمہارے ووٹوں کی بھی ضرورت نہیں، کیونکہ ہم بٹے ہوئے ہیں، طاقت بن کے ہم نہیں ابھرے ہیں۔ کوئی نہیں چاہتا کہ تمہارے ووٹ سے ہماری حکومت بنتی ہے، کیوں؟ ہم منتشر ہیں، بٹے ہوئے ہیں، ایک پٹری پہ جمع ہونے کے لیے ہم تیار نہیں ہیں۔ جب تک ہم جمع نہیں ہوں گے، نہ ہمارا ایمان محفوظ ہوگا، نہ ہماری شریعت محفوظ ہوگی۔ آج ہم عصبیت پر، قومیت پر بٹے ہوئے ہیں کہ میری برادری، میرا خاندان، میرا قبیلہ، میں اس کا ساتھ دوں گا چاہے حق پر ہو یا نہ حق پر، اس میں مسلمانوں کی فلاح و بہبودی ہو یا نہ ہو، میری قومیت کا مفاد ہے تو مجھے منظور ہے، لیکن ساری انسانیت کا مفاد اور بھلائی مجھے منظور نہیں ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جو مسلمانوں کے اہم امور کا کوئی خیر خواہ نہ ہو وہ مسلمانوں میں سے نہیں ہے۔ سارے مسلمانوں کی فکر کرنا اور اس کے لیے آپس کا اتحاد اور اتفاق بے حد ضروری ہے۔ تاریخ ہے کہ جب تک یہ امت متحد تھی، صلیبیوں کی ہمت نہیں تھی کہ مسلمان حکومتوں پر حملہ کر سکے، اپنی میلی آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھ سکتی تھی۔ خلافت عثمانیہ جب ترکی میں قائم تھی، اس وقت وحدت امت بنی ہوئی تھی، تو انہوں نے برادری کو نہیں دیکھا، قوم کو نہیں دیکھا، اپنی انا کو نہیں دیکھا۔ صلاح الدین ایوبی، نور الدین زنگی، عماد الدین زنگی، یہ وہ لوگ ہیں جو غلاموں کی خاندان سے تھے، لیکن ان کے اندر صلاحیتوں کو دیکھا تو ان کو اپنا امیر بنایا۔ عصبیت اور قومیت پر نہیں گئے کہ یہ کیوں ہمارا امیر بنے۔ پھر جا کر بیت المقدس فتح ہوا سلطان صلاح الدین ایوبی کے ہاتھوں سے۔ یہ خلافت عثمانیہ وہ حکومت ہے جو سینکڑوں سال تک اس دنیا پر حکومت کرتی رہی اور خلافت چلتی رہی۔ یہود و نصارہ کی
کبھی جمعیت اور ان کی طاقتیں اس کی ہمت نہیں کر سکی کہ مسلمانوں پہ حملہ کر سکے۔ تو انہوں نے دیکھا کہ ان کو ناکام کرنا اور ان کو ہرانا ہمارے بس کی بات نہیں ہے، تو انہوں نے یہ سوچا کہ ان کے صفوں میں اتحاد ختم کیا جائے۔ آج جب خلافت عثمانیہ قائم تھی، آج 52 مسلم ملک اس کے اندر آتے ہیں، اتنی بڑی طاقت، سپر پاور طاقت پوری منتشر کر دی۔ یہود و نصارہ نے آپس میں عصبیت کی بنیاد پر عربوں کے پاس جا کر کہا کہ تم عرب ہو، عربی زبان جانتے ہو، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نسلوں سے ہو، قرآن تم پر نازل ہوا، تم عزیز ہو، ان کے ماتحت میں تم کیوں زندگی گزارو گے؟ مسلم لیگ قائم کروائی۔ ترکوں کے اندر یہ خیال ڈالا کہ ہم اپنی برادری کا خیال کریں گے۔ ترکوں نے اپنی حکومت کے اندر بڑے بڑے عہدے اور ملازمتیں ترکوں کو دینا شروع کی۔ دونوں میں آپس میں بغاوتیں ہوئی کہ ہم تمہاری ماتحتی میں نہیں رہیں گے اور ہم تم کو ملازمتیں نہیں دیں گے۔ مصطفیٰ کمال پاشا جس نے ترکی میں حکومت کی، اس نے تعصب کے اندر جو دین سے کورا تھا، یہاں تک کہ اذان بھی ترکی زبان میں دلوائی، نماز بھی ترکی زبان میں ادا کروائی کہ کوئی اگر عربی زبان میں خطبہ دے گا، نماز پڑھے گا تو اس کو تخت دار پہ لٹکایا جائے گا۔ تب مسلمان آپس میں بڑھ گئے تو انہوں نے حملے کیے، ملکوں کے ٹکڑے کیے، پھر ذلیل و خوار ہوئے۔ جب تک متحد تھے ہم دنیا کے اندر عزیز تھے، اور جب ہم منتشر ہوئے ہیں تو ہمارا کوئی مقام نہیں۔ سمندر سے ایک لہر زمین پر آ جاتی ہے تو اس کی اہمیت ختم ہو جاتی ہے، اور وہی پانی کا خطرہ سمندر کے اندر داخل ہو جاتا ہے تو وہ سمندر نظر آتا ہے، اس کی اہمیت بڑھ جاتی ہے۔ پہاڑ سے نکلا ہوا ایک ذرہ، اس کی اہمیت ختم ہو جاتی ہے، اور وہی ذرہ پہاڑ سے لگ جاتا ہے تو وہ پہاڑ نظر آ جاتا ہے۔ درخت سے ٹہنی ٹوٹ جاتی ہے تو اس کی اہمیت ختم ہو جاتی ہے، اور وہی ٹہنی درخت سے لگی ہوئی ہوتی ہے، تناور درخت نظر آ جاتا ہے۔ یہ انتشار مسلمانوں کے اندر پیدا کیا گیا جو آج تک ہم غلامی کی زندگی کو گزار رہے ہیں۔ جب ہندوستان آزاد ہونے سے پہلے سارے جیل بھر گئے، کہنے کو لطیفہ معلوم ہوتا ہے لیکن حقیقت یہی ہے مسلمانوں کی۔ آج سوکھے کنوؤں کو ڈھونڈا اور اس میں مسلمانوں کو ڈالا، اس میں تو کسی انگریز نے کہا کہ اس کا ڈھکن تو لگا دیتے ہیں، یہ کنواں ہے، یہ چڑھ کر ایک دوسرے کی مدد سے اوپر آئیں گے۔ تو دوسرے افسر نے کہا نہیں، ان کے اندر ہم نے اتفاق کو ختم کیا ہے، آپس میں نفرتیں ڈالی ہے، ایک چڑھے گا تو دوسرا اس کا پیر پکڑ کر نیچے کھینچے گا، یہ اوپر چڑھنے والی قوم نہیں ہے۔ تو میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستو، اب ملک کے جو حالات ہیں، ان حالات میں ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم متفق ہو جائیں، ایک طرف ہم جھک جائیں اور کسی ایک پارٹی کو ہم جتوائیں۔ ایسا نہ ہو کہ ہم منتشر ہو جائیں جس کی وجہ سے تھرڈ پارٹی آ جائے جو ظالم ہیں۔ ایک MLA ہمارے تلنگانہ میں مسلمانوں کی ناک میں دم کیا ہوا ہے، کبھی قرآن پر، کبھی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر، کبھی مسلمانوں پر کیسی کیسی گندی باتیں کرتا ہے، اور ایک انتشار کا ماحول ہے۔ 1 سے 2 ہو جائیں گے، 2 سے 3 ہو جائیں گے تو ظلم بڑھتا چلے جائے گا۔ ہمارا بٹ جانا دوسروں کو اقتدار میں لانا ہے۔ آج ہم بٹے ہوئے ہیں، قانون داں کہہ رہے ہیں کہ ہمارا حلقہ بھی اسی کا شکار نظر آ رہا ہے کہ ہمارے بٹنے کی وجہ سے دشمن کو فتح مل سکتی ہے۔ بیٹھیں، اس کے بارے میں سوچیں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارے ووٹ ضائع ہو جائیں۔ اس کی مثال ایسے ہی ہے، اگرچہ یہاں مسلمانوں کی اکثریت ہے لیکن ہمارا کوئی مصمم فیصلہ، حکمت عملی ہم تیار نہیں کریں گے تو ہمارے یہ ووٹ کی کوئی قیمت نہیں ہے۔ کاغذ کی یہ پرچے ہیں، کوئی طاقت بن کے ہم نہیں ابھریں گے۔ اس کی مثال یہ دی گئی ہے کہ ہم منتشر ہوں گے تو ہماری حالت کیا ہوگی۔ ایک ہاسٹل میں 1000 بچے رہتے تھے، مثال کے ذریعے بتایا گیا۔ روزانہ صبح میں کھچڑی ملتی تھی، کھچڑی اور کھٹا،
تو پڑھنے والے طالب علموں نے انتظامیہ سے مطالبہ کیا کہ ہمیں کھچڑی پسند نہیں۔ اس میں 200 لڑکے ایسے تھے جو کھچڑی پسند کرتے تھے کہ ہمیں کھچڑی چاہیے، اور 80% جو تھے 800 بچے وہ چاہتے تھے کہ کھچڑی نہ ملے، دوسری چیز ملے۔ غرض سب کو اختیار دیا کہ آپ ووٹ ڈالیں، جو چیز طے ہوگی اکثریت سے اس کو نافذ کر دیا جائے گا۔ جو کھچڑی والے تھے وہ متفق تھے، 200 لڑکوں نے کھچڑی اور کھٹے کی اپنی ووٹ ڈالیں۔ اب جو 80% تھے وہ بڑھ گئے، کوئی کہہ رہا ہے کہ دوشا چاہیے، 100 بچے کہہ رہے ہیں دوشے چاہیے، 100 کہہ رہے ہیں اڈلی چاہیے، 100 کہہ رہے ہیں کہ ہمیں پایا چاہیے۔ کہ مختلف جب ووٹنگ کا نتیجہ آیا تو 150 کے ایسے تھے جو مختلف قسم کے کھانے چاہتے تھے، اور 200 ایسے تھے جو متحد طور پر کھچڑی اور کھٹا چاہتے تھے۔ 80% ہونے کے باوجود بھی ناکام ہو گئے کیونکہ بڑھ گئے۔ آج مسلمانوں کا بھی یہی حال ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں بزرگوں دوستو، ہم کو متحد ہونا ہے، ہمارے ووٹ کا صحیح استعمال کرنا ہے۔ ہم نہیں کہتے کہ اس پارٹی کو ڈالو، اس پارٹی کو ڈالو، اس پارٹی کو ڈالو جس کے ووٹ ہمارے ووٹ پڑنے سے وہ جیت جائے اور وہ ظالم نہ ہو۔ ایسے حکمرانوں کا انتخاب، یہ شعور بیدار کرانے کی علماء اکرام کی طرف سے کہا جا رہا ہے، اس لیے کہا جا رہا ہے۔ لوگ کہہ رہے ہیں کہ بھئی یہ سیاست کی باتیں مسجدوں میں کیوں ہو رہی ہے؟ یہ غلط بات ہے نقطہ نظر سے۔ اگر سیاست دین نہیں ہوتا تو حضرت داؤد علیہ السلام حکومت کیوں کرتے؟ سلیمان علیہ السلام حکومت کیوں کرتے؟ اللہ کے نبی نے جو جنگیں لڑی ہے ساری مسجد نبوی کے اندر بیٹھ کر مشورے کیے ہیں۔ حضرت عمر نے مسجد نبوی سے جو ہے سیاست کا کام کیا ہے، قیدیوں کو تک لا کر مسجد نبوی کے صحن میں باندھا ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم مختلف علاقوں کے جو وفود ملکوں سے آتے تھے مسجد نبوی کے اندر بٹھاتے تھے، آج بھی وہ ستون موجود ہے۔ مسلمان سمجھنے کو تیار نہیں، یہ شریعت سے باہر اس کو سمجھا جا رہا ہے، بلکہ یہاں تک کہا جا رہا ہے کہ یہ فرض کے بعد دوسرا فرض ہے اس حالات میں، اس زمانے میں، کہ ہم سیاست کو سمجھیں اور سیاست کے اندر ہماری دلچسپی ضروری ہے، ورنہ ہماری کوئی اہمیت نہیں ہوگی اور ہم غلامی کی زندگی کو گزاریں گے جب تک ہم طاقت بن کر نہیں ابھریں گے۔ اسی لیے ہم ایک طاقت بنے، قوت بنے، اجتماعیت ہمارے اندر پیدا ہو، اتحاد و اتفاق ہمارے اندر ہو، تاکہ ہم حکومت کے سامنے ایک طاقت بن کر ابھریں اور ہماری بات مانی جانے لگے اور ہماری اہمیت ان کی نظروں میں بڑھ جائے۔ اللہ کرے کہ ذلت و غمخواری سے اور غلامی کی زندگی سے ہم آزاد ہو جائیں، اس کے لیے فیصلوں کی ضرورت ہے۔ اللہ مجھے اور آپ کو صحیح عقل سلیم عطا فرمائے اور صحیح نسبت پر اس اہمیت کو سمجھنے والا بنائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ سنتیں پڑھ لیں۔